مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورہ تطفیف مکی ہے اور 36 آیات ہے۔ نزول میں 86 ہے، ترتیب میں 83 ہے، قیامت کا بیان ہے، منومین منقومین کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ آئے تباہ ہو جائے حق گھٹانے والے۔ کون سا مطفف؟ جو دوسروں کا توف نہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ اذا اکتالوا علی الناس، جب پیمانہ لیتے ہیں لوگوں سے، یستوفون، پورا لیتے ہیں، اپنا حق نہیں چھوڑتے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب یہ پیمانہ کر کے دیتے ہیں، او وزنوہم، یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، کم کرتے ہیں۔ اخلاق یہ ہے کہ اپنا حق کم لو، خیر ہے، اور دوسرے کا حق پورا دو، یہ عکس کر رہا ہے۔ تنخواہ پوری ملنا چاہیے، سبق پڑھائے یا نہ پڑھائے، یا نہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ادارے کو کرنا چاہیے۔ اتنے پیسے ہیں اور اس قدر عمارتیں بن رہی ہے، مدرسے بڑھا رہے ہیں مولانا صاحب، اور کروڑوں کی عمارات بن رہی ہے، 6 کروڑ میں مقاصد بن رہی ہے صرف مسجد اور مدرسہ، اور 2.5 کروڑ میں انشاءاللہ جامع مسجد صبا العلوم اور جامع مسجد صبا احسن بنے گی۔ یار ہم کو بھی کچھ پیسے چاہیے، لیکن اگر ان سے کہے کہ پورے سال میں 10 منٹ آپ کسی کلاس میں پہلے گئے، دن بتاؤ، یہ تو روز ہوگا کہ 15 منٹ دیر سے آپ جائیں اور 10 منٹ پہلے اٹھیں۔ عکس معاملہ ہونا چاہیے۔ اللہ استاد گرامی قدر مولانا مفتی ولی حسن رحمت اللہ علیہ نے حضرت بنوری کو درخواست دی کہ میرے پاس فلاں کتاب تھی، اب نہیں ہے، تنخواہ کم کرو۔ حضرت کی تنخواہ تھی 550 روپے، اس وقت بڑی تنخواہ تھی، تو حضرت کو اولا کی ساہو جی اور ثانیہ یا ثالثہ کے شرح تہذیب، اور دورے میں ترمذی شریف اور ہدایت ثانی اور ثالث۔ بڑے استادوں نے مولانا کو کہا کہ چھوڑو مفتی صاحب کو، ساہو جی اور شرح تہذیب بہت پڑھانے والے، تو 2 کتابیں کم ہو گئی۔ تو مفتی ولی حسن نے درخواست لکھی کہ اتنے سبق کم ہو گئے، لہذا تنخواہ میں سے 200 روپے کم کر دیں۔ حضرت روتے تھے، فرماتے تھے میرے مدرسے کے مدرسین کا ایمان کام ہے۔ اللہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اے افسوس مدرسین، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب یہ پیمانہ لیتے ہیں اپنا تو پورا ملنا چاہیے، تنخواہ والے سے پوچھتے اور کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اگر کوئی مدرس مر بھی گیا اور اس کو کہے کہ آپ کے ساتھ نہ پھر اس کا انجام بھی دیکھے نا۔ اگر انسان ہوتا اور انسانیت ہوتی تو یہ اخلاق نہ ہوتے، اور جب ان کو پیمانہ بھر کے دیتے ہیں، یہ خود کسی کو، او وزنوہم، یا یہ وزن کر کے دے، یخسرون، گٹا کے دیتے ہیں۔ حق پورا ادا کرو اور اپنا حق کم مانگو، اس سے انسانیت بڑھے گی۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، آیا یہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک یہ اٹھائے جائیں گے؟ وہ ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ قیامت کا دن ہوگا۔ لیوم عظیم، بہت بڑا دن ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے حضور۔ کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک نام مال کفار کی سجین میں۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا پتہ وہ جیل خانہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم، سب کے نام وہاں درج ہوں گے۔ کافر و فاسق کی روح سجین جائے گی، 7ویں زمین کے نیچے جیل خانہ ہے،
اور مومن اور متقی کی روح علیین جائے گی، ساتویں آسمان کے اوپر باغات ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن مکذبین کی، الذین وہ یکذبون بیوم الدین، جو تکذیب کرتے ہیں قیامت کے دن کی۔ فما یکذب بہ الا کل معتد ناسیم، نہیں تکذیب کرتے قیامت کی مگر حد سے بڑھنے والا گناہگار۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی اس پر ہماری آیتیں، قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں افسانے ہیں اگلوں کے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، کوئی قصہ نہیں، بلکہ زنگ ہے ان کے دلوں پر بوجھ ان کے غلط کمانے کے۔ حدیث شریف میں ہے الا ان ہؤلاء القلوب لتصدع، تمہارا یہ دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ وَإِنَّ جِلَاءَهَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کیا مطلب ہے کہ دل کو میل لگا ہوا ہے آپ کا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ تو پیر کا دل تو سب سے زیادہ گندا ہے، وہ تو گٹر لائن کا مین ہول ہے۔ لوگوں کو کہے گا ارے بھائی اوہو بزرگوں کا کیا کہنا، جمال محمد، فیضان محمد، انوار محمد، اور حقیقت دیکھو تو کچھ اور۔ اس دن ایک پیر یہاں آئے میرے پاس، بڑی باتیں چیتیں کی، بڑے دفاعی شفاعی کی۔ اچانک وہ ایک بوڑھا یہاں بیٹھتا تھا، اس کو دیکھا، کہتا ہے یہ بڈھا وہاں شجاباد کا ہے، وہاں بھیک مانگتا ہے۔ وہ قریب آیا، ایسا دیکھا، کہا یہ میرا شاگرد ہے، مجھ سے کتابیں پڑھی۔ میں نے کہا آپ پیر ہو کر کے اپنے استاد کے بارے میں یہ تلفظ کر رہا ہے؟ استاد تو اگر ہندو اور سکھ بھی ہو تو استادی کے درجے میں احترام کہلائے گا۔ تو مریدوں کی فکر کرنے والے اپنے فکر سے آزاد ہو چکے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن میں ہے کہ نبی کی اصلاح وہی کرتی تھی، ان کی اصلاح کون کرتا ہے؟ مولوی تو ان کے ایجنٹ ہی کرتے ہیں، وہ تو بس حضرت صاحب کا کیا کہنا ہے، بس جب سے حضرت صاحب پیدا ہوئے ابلیس چلا گیا ہے، یہ وہی کام کر رہا ہے سارا۔ یاد رکھنا جلاء لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کہ توحید کا عقیدہ پیدا کرو، دل کا زنگ اتر جائے۔ اچھی طرح سمجھو، لا الہ الا اللہ کے ضربوں سے کام نہیں بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کو جنگ میں نہ لے جاتے، بیٹھو بیٹھو الا اللہ الا اللہ الا اللہ، ایسی ضربیں آپ نے نہیں لگوائی۔ یہ ایک خاص طریقہ ہے جو نکالا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کا مغز اور منشا منوایا ہے۔ آپ نے کوئی صفحہ پر مکے والے کو یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ الا اللہ، یہ نہیں فرمایا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کلمے کو مان لو تب بچو گے۔ انہوں نے کہا نہ، اس کو ماننے سے سارے بت ختم ہو جائیں گے، سارے مندر چھوڑنے پڑیں گے، تمام درگاہوں کو توڑنا پڑے گا۔ یہ ذاکرین بندے ہیں اور ذکر کے ابجد سے واقف نہیں ہے، لبل اور کھیل تماشے شروع کیے ہوئے، امت کو برباد کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نفس کی اصلاح کے لیے حدود شرع میں بیٹھ کر اللہ کا نام لے تو اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے، ذکر الہی کی برکات ہے۔ لیکن ذکر الہی کرو اور توحید کے منکر ہو جاؤ، ذکر کرو درگاہوں میں ماتا رگڑو، یہ کون سا ذکر ہے بھائی؟ تیرے لا الہ الا اللہ سے تو توحید آ ہی نہیں رہی تجھ میں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط طریقہ ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھے ہوئے ان کے دلوں کو، ما کانوا یکسبون، بوجھ ان کے کمانے کے، کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ اپنے رب کے دیکھنے سے اس دن پردوں میں ہوں گے۔ جنہوں نے دنیا کے اندر ایسے اعمال و عقائد نہیں اپنائے جو اللہ سے ملنے کے حق رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کے دیدار سے روک لیا جائے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر فتح العزیز میں اس جگہ ایک شعر لکھا ہے، ہر کے امروز نہ بیند اثر قدرت اوست،
ہر کے امروز نبیند اثر قدرت اوست، جس نے آج اللہ تعالیٰ کو مانا نہیں، غالب است کے فرداش نبیند دیدار، غالب یہی ہے کہ کل بھی وہ اللہ کے ملنے سے محروم ہو۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ جا ملیں گے جہنم میں، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ وہی تو ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے۔ کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نامہ اعمال اچھے لوگوں کا علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، آپ کیا جانتے ہیں کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تحریر درج شدہ، سب کے نام فہرست ہے، یشہدہ المقربون، اس کو دیکھتے رہیں گے مقدس لوگ۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک اچھے لوگ خوشیوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، چپرکٹوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں تازگی خوشی کی وجہ سے۔ یسقون من رحیق مختوم، پلایا جائے گا ان کو شراب سر بمہر سے۔ رحیق خالص شراب جس میں آپ ملاوٹ نہ ہو، اور مختوم سر بمہر۔ ختامہ مسک، مہر بھی اس پر مشک کی لگی ہوئی ہے، بوتل کے اوپر جو مہر ہوگی وہ مشک ہے، جب اسے آپ توڑ دیں گے نا تو مشک مہک جائے گی۔ وہ جو کاک ہے بوتل کا جو ڈھکن ہوگا وہ مشک ہی مشک ہوگا سارا۔ وفی ذالک، اور اس چیز کے لینے میں، فلیتنافس، آگے بڑھنا چاہیے، المتنافسون، آگے بڑھنے والے، لفظی معنی ہے رش کرنا چاہیے، رش کرنے والوں کو۔ پختو کے وہی او پدی کے سیالی پکار دا سیال گرو لرا، او ددی پہاں سے لولو کے سیالی پکار دا سیال گرو لرا، دی کی سیالی ہو گئی چاگہ سکا دے نمات دی ملاوشی۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی، تسنیم بائی چائے بیچنے والے تسنیم، عینن، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بها المقربون، پیئیں گے اس سے مقدس لوگ، چشمے کا نام ہے تسنیم۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرائم کیے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ مسلمانوں کی ہنسی اڑائیں گے، دنیا میں تو اڑاتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب مسلمان گزرتے تھے ان سے یہ آنکھیں مارتے تھے، دیکھو دیکھو جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب یہ چلے جاتے تھے اپنے اہل و عیال میں، انقلبوا، چلے جاتے تھے، فَكِهِينَ، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ دنیا کے اندر تو مجرموں نے متقیوں کا مذاق اڑایا، آنکھیں ماری۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ دیکھتے ان کو، قالوا، کہتے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اور یہ نہیں بھیجے گئے تھے ان اچھے لوگوں کے نگہبان۔ یہ دنیا کا نظام تھا جو کفار کو ملا تھا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، پس آج کے دن جو مسلمان ہیں، من الکفار یضحکون، وہ کفار کی ہنسی اڑائیں گے، علی الارائک ینظرون، چپرکٹوں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار ما كانوا یفعلون، بدلہ نہیں دیا جائے گا کافروں کو مگر جو انہوں نے کیا ہے، یقیناً سزا ملے گی کفار کو جو کچھ انہوں نے افعال کیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔